بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی داستان لے کر آئی ہوں جو نہ صرف دلوں کو چھو لیتی ہے بلکہ ہمیں صبر، اصرار اور اللہ پر مکمل توکل کا درس بھی دیتی ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی وہ کہانی جو آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے۔ ویورز، تصور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی۔ ایک ایسی عمر جب انسان اولاد کی نعمت سے مایوس ہونے لگتا ہے، مگر اللہ کے خلیل کا دل اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ انہوں نے دست دعا بلند کیے اور کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جو آج بھی ہر مومن کی زبان پر جاری ہیں۔ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ خوشخبری نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم بشارت تھی۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک آزمائش بھی آئی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سے کچھ پریشان ہوئیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے کو ان سے دور کر دیا جائے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، مگر جب اللہ کا حکم آیا کہ حضرت حاجرہ اور شیر خوار اسماعیل کو عرب کے ویران ریگستان میں چھوڑ دیا جائے تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ویورز، سوچئے، ایک باپ کا دل کتنا بوجھل ہوگا جب وہ اپنی اکلوتی اولاد اور بیوی کو ایک ایسے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑنے جا رہا تھا جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ننھے اسماعیل کو لے کر آج کے خانہ کعبہ کی جگہ پر پہنچے۔ اس وقت یہ جگہ مکمل طور پر غیر آباد تھی۔ صرف ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ساتھ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ اس لمحے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں روکا اور ایک ایسا سوال کیا جس میں ایمان کی پختگی عیاں تھی۔ ہمیں اس ویران جگہ میں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی دیکھ کر انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ میرے رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، اور پھر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف میں رقم ہو گئے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ ایک ماں کے توکل اور ایمان کی پختگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور ایک ایسی دعا کی جو آج بھی حجاز کی سرزمین پر قبولیت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے گا۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنے شیر خوار بیٹے اور اس کی والدہ کو آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ یہ دعا کر کے آپ اپنے وطن فلسطین روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چند روز تک اسی مشکیزے کے پانی اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، مگر جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو وہ پریشان ہو گئیں کیونکہ خود بھوک سے نڈھال تھیں اور بچے نے بھوک پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ وہ سب سے پہلے صفا پہاڑی پر چڑھیں، شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آئیں اور دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اسی طرح انہوں نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ آج بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا ہے۔
کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اور اشارہ بھی ملا جب 7ویں چکر میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور فرمایا، اے حاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہم نام کا قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کا درمیان گزرا اور پھر ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہی ہوئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک حیران کن خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ خواب میں انہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا حکم مل رہا ہے، تو انہوں نے اگلے دن اپنے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر اگلے دن دوبارہ رات کو خواب میں انہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا حکم ملا، تو صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے اپنے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ لیکن تیسری رات آپ نے دوبارہ وہی خواب دیکھا جس میں آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تیسری دفعہ ایک ہی خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ پھر ان کا خیال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف گیا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو 86 برس بعد ملے تھے، اس لیے آپ کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی اور کوئی نہیں تھا۔ 3 راتیں مسلسل ایک ہی طرح کا خواب آنا آپ کو یقین دلا گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راہ میں قربان کیا جائے۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اب اس بیابان صحرا میں ایک بہت بڑا قبیلہ آباد ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے سامنے پا کر انہیں والہانہ پیار کرنے لگے۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا مروہ پہاڑی کی طرف چلنے کو کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مروہ پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنا دیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا،
مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں اور ہم اس کے تابع دار اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر قائم رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان کیے جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مناء میں پہنچے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، ہاتھ پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، مگر چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی، اور زور لگاتے ہیں مگر چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش، زمین پر ایک انسان کے اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور مینڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھیں کھولیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے، اور اسی عظیم قربانی کی یاد میں تمام مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ تو ویورز، میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی اپنے نیک اور فرما بردار لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔